قبر کے 3 سوالات۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور دونوں فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے اگر تو وہ بدکار آدمی ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ اس سے بہت آسان سے 3 سوال کرتے ہیں۔ ترجمہ: حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں، پھر وہ 2 فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ اگر تو وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ دونوں فرشتے اس نیک آدمی سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ نیک آدمی جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، پھر وہ 2 فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر میں نے یقین کیا تھا اور میں نے تصدیق کی تھی۔ اگر کوئی بدکار آدمی ہوتا ہے تو اس سے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ ایک سوال یہ کہ تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال یہ کہ تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بیان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہمارے ہوش و حواس ہوں گے؟ فرمایا کہ ہوش و حواس ہوں گے اور ایسے ہی ہوں گے جیسے اب ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نمٹ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حوصلہ تھا، اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم نمٹ لیں گے، مگر سوچے کہ جہاں کوئی غمخوار، کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی تلقین کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی سمجھانے والا ہوگا، وہاں وہ ان سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق بندے کی دستگیری کرے تو پھر وہ ان کا صحیح جواب دے گا اور کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اس لیے کہ اس کا دنیا میں یقین بنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ وہاں جھوٹ تو چلے گا نہیں، پھر وہاں نجات ہوگی، جھوٹ پر نجات نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا اسلام۔ کیا ہم نے دین اسلام کو مانا تھا؟ کیا ہم نے دین اسلام کو مان کر داڑھی منڈوائی ہے؟ اس طرح ہم نے کالر لگائے ہوئے، کیا یہ بھی دین اسلام کو سمجھ کر کیا ہے؟ اور جتنی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ہم نے ان پر عمل کیا تھا؟ اسلام کے معنی ہے جھک جانے کے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جھکے تھے؟ تیسرا سوال ہوگا کہ ان صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بتایا جائے گا، ویسے ہی فرشتے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ مردے کے درمیان اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ایسی روایت مجھے کہیں نہ ملی۔ بہرحال
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है कि इनके बारे में क्या कहते थे। इनको रसूल मानकर अपने आप को उम्मती समझते थे। रसूल और उम्मती का ताल्लुक तुमने सही तौर पर निभाया था। बंदा मोमिन हो तो इन तीनों सवालों का सही सही जवाब दे देगा। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। अगर इन 3 सवालों में पूरी ज़िंदगी आ गई है, अगर मोमिन होगा तो इन 3 सवालों का सही सही जवाब दे देगा। हज़रत